تاریخ تو طاقتور بادشاہوں سے بھری پڑی ہے، لیکن سوچئے، کیا کوئی ایسا حکمران بھی ہو سکتا ہے جس کی بادشاہت اس کی موت پر بھی ختم نہ ہو؟ یہ کوئی افسانہ نہیں، بلکہ یہ حقیقت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، وہ نبی اور بادشاہ جن کے لیے ہوائیں رک جاتی تھیں، جو جانوروں سے گفتگو کرتے تھے اور جن کے نام سے جنات جیسی طاقتور قوم بھی لرز اٹھتی تھی۔ یہی تو اس کہانی کا سب سے بڑا سوال ہے، ایک بادشاہ جو وفات پا چکا، لیکن اس کا خوف، اس کا حکم تقریباً 1 سال تک قائم رہا۔ آخر یہ ہوا کیسے؟ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجئے، جنات کی ایک بہت بڑی فوج جو سمندر کی گہرائیوں سے موتی نکالنے اور پہاڑوں جیسی عمارتیں کھڑی کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ وہ دن رات ایک ایسے آقا کے خوف سے مشقت میں لگی ہوئی ہے جو اب زندہ ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے بادشاہ کو اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائے کھڑا دیکھتے اور سر جھکائے کام کرتے رہتے، اس بات سے بالکل بے خبر کہ ان کی حقیقت ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ تو اس انجام کے راز کو کھولنے کے لیے ہمیں شروعات کو سمجھنا ہوگا۔ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس بادشاہت کو جاننا ہوگا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی اور جو انہیں اللہ کی طرف سے خاص طور پر عطا کی گئی تھی۔ اور یہ سب کچھ شروع ہوا ایک ایسی دعا سے جو کسی اور نے کبھی نہیں مانگی۔ اے میرے رب، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ اس دعا کے جواب میں انہیں 3 ایسی طاقتیں دی گئیں جنہوں نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ ہوا پر قابو پانے کا مطلب صرف کوئی ہلکی سی ہوا نہیں تھی، اس کا مطلب تھا ایک پورا تخت جس پر ان کا دربار اور لشکر سوار ہوتا، ہوا کے کندھوں پر اڑتا تھا۔ مہینوں کی مسافت صبح سے شام کے درمیان طے ہو جاتی، جیسے کوئی شاہی قالین آسمانوں پر بچھا ہو۔ اور پھر آتی ہے ان کی سب سے حیران انگیز طاقت، جنات پر حکمرانی۔ یہ نادیدہ مخلوق اپنی تمام تر سرکشی اور قوت کے باوجود ان کے سامنے بالکل بے بس تھی۔ وہ ان کے حکم پر سمندروں کی گہرائیوں میں اترتے اور زمین پر ایسی عظیم الشان تعمیرات کرتے جن کا تصور بھی انسان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ لیکن اتنی بے پناہ طاقت کے ساتھ ایک خطرہ بھی آتا ہے، غرور کا خطرہ۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی اصل عظمت ان کی طاقت میں نہیں، بلکہ ان کی حکمت اور عاجزی میں تھی۔ اور اس کی سب سے خوبصورت مثال یہ واقعہ ہے، جب ان کا عظیم لشکر ایک وادی سے گزر رہا تھا تو اس بادشاہ نے، جو ہواؤں پر حکم چلاتا تھا، زمین پر رینگتی ایک چھوٹی سی چیوٹی کی پکار سن لی۔ انہوں نے فوراً اپنے پورے لشکر کو وہیں روک دیا اور تب تک انتظار کیا جب تک وہ ننھی مخلوق محفوظ اپنی پناہ گاہوں میں نہیں چلی گئی۔ ان کی حکمت کا ایک اور زبردست ثبوت ملکہ سبا یعنی بلقیس کے قصے میں ملتا ہے۔ انہوں نے اپنی فوج سے ملکہ کو ڈرانے کے بجائے حکمت اور اللہ کی عطا کردہ نشانیوں کا استعمال کیا۔ انہوں نے ملکہ کے تخت کو یمن سے یروشلم پلک جھپکنے میں منگوا کر یہ ثابت کر دیا کہ دنیاوی شان و شوکت خدائی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو چلیے اب واپس اس کہانی کی طرف آتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے آخری عظیم منصوبے یعنی یروشلم میں بیت المقدس کی تعمیر پر۔ یہ تعمیر جنات کے لیے ایک نا ختم ہونے والی مشقت تھی۔ وہ اس سے آزاد ہونا چاہتے تھے، لیکن بادشاہ کی ہیبت اتنی تھی کہ وہ بغاوت کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اس غلامی سے نجات کے منتظر تھے۔ اور پھر وہ وقت آ ہی پہنچا جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ان کا وقت قریب ہے، تو وہ اپنی عبادت گاہ میں داخل ہوئے اور اپنی لکڑی کی لاٹھی کا سہارا لے کر عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور اسی حالت میں اللہ کے حکم سے ان کی روح قبض کر لی گئی۔ ان کا جسم بے جان تھا، لیکن لاٹھی کے سہارے بالکل ویسے ہی کھڑا رہا۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے تاریخ کا شاید سب سے بڑا فریب، ایک ایسا راز جو تقریباً 1 سال تک قائم رہا اور جسے ختم کرنے والی طاقت کائنات کی سب سے چھوٹی مخلوقات میں سے ایک تھی۔ مہینوں تک، بلکہ کچھ روایت کے مطابق تقریباً 1 سال تک جنات اسی طرح سخت محنت کرتے رہے۔ وہ اپنے آقا کو عبادت میں مصروف سمجھتے اور ڈر کے مارے کام جاری رکھتے، اس حقیقت سے بالکل لا علم کہ جس بادشاہ کا خوف ان پر طاری تھا وہ تو بہت پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ یہ پورا منظر اصل میں ایک خدائی سبق تھا۔ اس کا مقصد یہ واضح کرنا تھا کہ جنات اپنی تمام تر حیران کن طاقت کے باوجود غیب کا علم ہرگز نہیں رکھتے۔ اگر وہ غیب جانتے تو وہ 1 سال تک ایک بے جان جسم سے خوفزدہ ہو کر غلامی کیوں کرتے؟ یہ اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ تو پھر اس عظیم راز کو کس نے فاش کیا؟ نہ کسی فرشتے نے، نہ کسی آسمانی بجلی نے، بلکہ ایک معمولی سی نظر نہ آنے والی دیمک نے۔ اس ننھی سی مخلوق کو اللہ کا حکم ملا،
اس نے آہستہ آہستہ دن رات اس لکڑی کی لاٹھی کو اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ لاٹھی بادشاہ کے جسم کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہی نہ رہی۔ پھر ایک دن وہ لاٹھی ٹوٹ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر آ گرا۔ ایک زوردار آواز آئی اور جنات نے جب مڑ کر دیکھا تو ان کی دنیا ہی بدل گئی۔ ان کا خوف تو ختم ہو گیا، لیکن ان کی جہالت پوری دنیا پر عیاں ہو چکی تھی۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، اس کہانی میں ہر زمانے کے لیے بہت گہرے اسباق چھپے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر طاقت کو زوال ہے۔ کوئی بھی مخلوق، چاہے وہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ تکبر بے معنی ہے۔ جس بادشاہ کے حکم سے ہوائیں چلتی تھیں، اس کے جاہ و جلال کے خاتمے کا اعلان کرنے کے لیے اللہ نے ایک معمولی سی دیمک کو چنا۔ تو یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج ہم اپنی زندگیوں میں کن طاقتوں، کن اداروں یا کن نظریات سے مروب ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ان بڑے بڑے فریبوں کی بنیاد بھی اتنی ہی کھوکھلی ہو جتنی وہ لکڑی کی لاٹھی تھی، اور وہ بس ایک چھوٹی سی سچائی کے سامنے آنے کی